فرمایا محبوب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 2 لے جاؤ، یہ تحفہ امت کو میری طرف سے عطا فرما دیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیتیں اوتیت من کنز تحت العرش، محبوب میں تجھے اپنے عرش کے خزانے سے پیش کر رہا ہوں۔ سارا قرآن تجھے زمین پہ میں نے عطا فرمایا، تو جہاں بھی ہوگا بقیہ قرآن وہاں آئے گا۔ تو مکے میں ہوگا قرآن مکے میں ہوگا، حرا میں ہوگا قرآن حرا میں ہوگا، تو سفر میں ہوگا قرآن سفر میں ہوگا، تو حضر میں ہوگا قرآن حضر میں ہوگا، تو مکے میں ہوگا قرآن مکے میں، تو مدینے میں ہوگا قرآن مدینے میں، تو طائف میں ہوگا قرآن طائف میں ہوگا، تو میرے محبوب قباء پہ ہوگا قرآن قباء پہ آئے گا، سارا قرآن فرش پہ آئے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری اور 2 آیتیں میں تجھے عرش پہ عطا کرتا ہوں، تحفہ لے جا امت کے لیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس مرنے والے کی قبر کے قدموں کی طرف یہ 2 آیتیں، سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں مفلحون تک، اور قدموں کی طرف آمن الرسول سے لے کر یہ اختتام تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، جس قبر پہ پڑھ دی جائیں گی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اللہ بخش دے گا۔ بلکہ تلقین فرمائی اپنے مرنے والوں کو جب دفن کرتے ہو تو یہ آیتیں پڑھا کرو، یہ ان کے لیے ذریعہ بخشش ہیں۔ کتنی اہم آیتیں ہیں، سارا قرآن ہی بڑا اہم ہے، جو خالق نے اپنے خزانے سے محبوب کو عطا فرمایا ہے، لیکن قربان جاؤں 2 آیتیں سپیشل دے کے بھیجی ہیں، میرے محبوب امت کے لیے تحفہ لے جا۔ کبھی بندہ ان دونوں آیتوں پہ غور کرے نا، یہ ہیں کیا، تو بندے کے ایمانیات سے لے کر عبادات سے لے کر معاملات، اور معاملات سے لے کر بخشش تک سارے تذکرے اس 2 آیتوں کے اندر موجود ہیں۔ بندہ آمن الرسول پہلے رسالت کی گواہی دیتا ہے، الوہیت کی گواہی کے بعد رسالت کی گواہی دیتا ہے، پھر قرآن کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، پھر اس کے فرشتوں کی گواہی دیتا ہے، پھر سارے رسولوں کی گواہی دیتا ہے۔ ساری گواہیاں دینے کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، اللہ میں سب پہ ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ تیرے فرشتوں پہ ایمان لاتا ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان لاتا ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں، لا نفرق بین احد من رسلی، میرے خدا تیرے جتنے رسول آئے ہیں میں کسی کا بھی بے ادب اور گستاخ نہیں ہوں، میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتا، میں سب کو یکتا مانتا ہوں۔ سلام علی المرسلین، سونے رب تیرے سارے رسولوں پہ سلام ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، پھر کہتا ہے قالوا سمعنا واطعنا، اللہ تیرا قرآن جو محبوب نے دیا میں سن بھی لیا، میں فرما برداری بھی کر رہا ہوں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ تو مجھے بخش دے، میں نے تیری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مجھے پتہ ہے میرے اوپر وہی بوجھ ہیں جو میں نے کسب کیے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ بندہ سارے نظام کو تسلیم کرنے کے بعد کہتا کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا، اللہ میں ناتواں ہوں تو توانا ہے، اللہ میں کمزور ہوں تو قوی ہے، اللہ میں بے بس ہوں سب کچھ تیرے بس میں ہے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا، مجھے نہ پکڑنا اگر مجھ سے بھول ہو جائے۔
او اخطانا، یا میں کوئی غلطی کر لوں تو میری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اللہ مجھ پہ بھاری بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح پہلی قوموں پہ بھاری بوجھ ڈال دیے گئے، میری کرتوتوں کی وجہ سے، میری خطاؤں کی وجہ سے، میرے جرموں کی وجہ سے مجھے مشکل میں نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ مجھے وہ بوجھ بھی نہ دینا جس کو اٹھانے کی میرے اندر قوت نہیں ہے۔ میں اپنی کمزوریوں کا، میں اپنی ناتوانی کا، میں اپنی بے بسی کا ہر پہلو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ خالق مجھ پہ وہی رحمتیں رکھنا جن کو اٹھا کے میں چل سکوں۔ واعف عنا، میرے رب تو مجھے معاف کر دے۔ واغفر لنا، اللہ مجھے بخش دے۔ وارحمنا، اللہ تو مجھ پہ رحم کر دے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ یہ منکرین رسالت، یہ رسول اللہ کے بے ادب اور نا کلمے پڑھنے والے کافر جو ہیں، یہ مسلمانوں کو کچل رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ یہ مناجات، اور بھائی آخری 3 جملے جو ہیں اس دعا کے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ 3 وہ جملے ہیں جو عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے صاحبو، آپ دنیا کا قانون دیکھیں، سب سے بڑا مجرم اور ملزم جو ہوتا ہے وہ قتل کا مجرم ہوتا ہے، 302 کا مجرم ہوتا ہے۔ جب اسے پھانسی پہ، اس پھندے پہ لایا جاتا ہے، تخت دار پہ لایا جاتا ہے، تو پھر اسے آخری موقع یہی دیا جاتا ہے کہ وہ اپیل کر سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے آخری اپیل اس کے پاس؟ جو آخری موقع ہوتا ہے وہ یہ 3 چیزوں کی ہوتا ہے کہ وہ رسا کو بھی بلایا جاتا ہے، لے بھئی تیرا کام ختم ہو چکا ہے، اب یہ وارث ہیں، یہ پھندا ہے، یہ معاف کر دیں تو تو بچ سکتا ہے، وگرنہ پھانسی کی گھاٹ پہ تجھے لٹکایا جانے لگا ہے۔ وہ پہلے معافی مانگتا ہے، جب وہ معافی نہیں ہوتی پھر وہ اور ترلے کرتا ہے، جب وہ بھی نہیں ہوتے پھر وہ کہتا ہے رحم کی اپیل ہے۔ خالق نے کہا میرے بندو، میں جانتا ہوں تم انسان ہو، تم سے خطائیں ہونی ہیں، میرے دربار میں جب سوال کرو تو پہلے کہو واعف عنا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میری رحمت کا اور ابھارنا ہو، پھر کہنا واغفر لنا، اللہ بخش دے، بخش دے۔ جب پھر بھی سمجھو کہ رحمت آ رہی ہے، کم ہے، پھر کہنا وارحمنا، مولا رحم ہی کر دے، رحم کی اپیل کرنا۔ میرے محبوب یہ تحفہ معراج کا لے جاؤ، امت کو دے دو، جب تمہارا امتی میرے دربار میں اس مناجات کے ساتھ آئے گا، دامن پھیلا کے جب یہ دعا کرے گا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، دامن سمیٹے گا بعد میں، پہلے میں معاف کر دوں گا، عام معافی کا اعلان دے۔ پیغام فکر ہے کہ سینے میں بسا لیں سورہ شفا کو، سورہ بقرہ کی آخری آیات کو، نماز کو شعار زندگی بنا لیں۔ کسی کام کا وقت ہو نہ ہو، بندے تیرے پاس نماز کا وقت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تحفہ ہے، اور میرے محبوب نے اپنی معراج کے بعد امتی تیری معراج جو ہے وہ نماز کہی ہے۔